بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 ہے وتلزمهما المطابقۃ ولو تقدیرا ولا عکسا۔ قوله متن، یہ متن ہے اور متن سے یہ حد تک یہ شرح میں اس سے ہم بحث کریں گے۔ وتلزمهما المطابقۃ ولو تقدیرا، دلالت مطابقی جو ہے یہ تلزم کا فاعل کیا ہے؟ یہ مطابقہ یہ تلزم کا فاعل ہے، اور ہما ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ التزام اور تضمن کی طرف، ان دونوں کی طرف یہ ہما ضمیر راجع ہے، یعنی التزام اور تضمن کے لیے مطابقی یہ لازم ہے۔ وتلزم ہما یعنی یہ جہاں پر التزامی ہو یا تضمنی ہو وہاں پر مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ دعویٰ ہے، ولو تقدیراً اس سے بحث کریں گے۔ یہ دعویٰ ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔ اذ لا شک ان الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه، جزء المسمى جزء الموضوع له، جزء الموضوع له سے مراد تضمنی ہے، اور لازمی سے مراد التزام ہے۔ دلالت وضعیہ علی جزء المسمى ولازمه فرع، یہ فرع ہے کس کی؟ الدلالت علی المسمى، ایک لفظ ہے وضع کیا گیا ہے، مثلا ہم پچھلے اسباق میں تیسیر المنطق میں، مرقات میں اور شرطازیب میں، قطبی میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ موضوع لہو کیا ہے، معنی موضوع لہو کیا ہے اور موضوع کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مسمى ہے یعنی الدلالت علی الموضوع لہو، پوری موضوع لہو پر دلالت کی فرع ہے۔ یہ جزء المسمى یعنی تضمنی اور التزامی یہ فرع ہے کس کے؟ دلالتی مطابقی کے۔ ایک لفظ ہے وضع کیا گیا ہے ایک چیز کے لیے، مثلا لفظ مارکر ہے اس کے لیے وضع ہے، لفظ مارکر وضع ہے اس کے لیے۔ پھر ہم کہیں کہ یار مارکر کا جو کلر ہے یہ بہت اچھا ہے، ہم کہیں کہ مارکر اچھا ہے، مراد ہمارا اس سے کلر ہو یا اس کی لکھائی ہو، یہ مراد ہو، تو یہ التزام ہے، یہ التزامی ہے۔ اگر مارکر کا لفظ یہ وضع کیا گیا اس پوری اس کے لیے، نب کے لیے اور اس ڈھکن پورے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کا نب جو ہے یہ خراب ہو جائے اور ہم کہیں کہ مارکر خراب ہو گیا، یا یہ ٹوٹ جائے اور ہم کہیں کہ مارکر خراب ہو گیا، تو مارکر کا لفظ بول کر ہم نے اسی مراد اس کا جز مراد لیا ہے۔ تو فرع یہ دلالتی مطابقی کے فرع ہے، تضمنی اور التزامی یہ فرع ہے کس کے؟ دلالتی مطابقی کے۔ تو جہاں پر دلالتی مطابقی پائے جائے وہاں پر ان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں پر تضمنی اور التزامی ہو وہاں پر موضوع لہو یعنی اصل کا پایا جانا ضروری ہے، اصل کا پایا جانا ضروری ہے۔ سواء كانت تلك الدلالة سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة، چاہے یہ دلالت محقق ہو یا تقدیری ہو، اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ لزوم یا تحقیقی ہے اور یا تقدیری ہے، اس کے ہم آگے بحث کریں گے۔ سواء كانت تلك الدلالة على المسمى یعنی علی الموضوع له محققة، یہ محقق ہو اور یا تقدیری ہو۔ بأن يطلق اللفظ، کہ لفظ کو اگر مطلق ذکر کیا جائے، ويراد به المسمى یعنی جس چیز کے لیے، الموضوع له جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ مراد لیا جائے،
اور وَيُفْهَمُ مِنْهُ الْجُزْءُ وَاللَّازِمُ بِالتَّبْعَ، تو یہ تابع ہے اس کے لیے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر تابع ہو تو متبوع ضرور ہوتا ہے، من حیث المتبوع، من حیث التابع، او مقدرتاً، او مقدرتاً۔ یہ لفظ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر تضمنی اور التزامی ہو وہاں پر دلالت مطابقی کا پائے جانا ضروری ہے، وہاں پر دلالت مطابقی ضروری ہے، لازم ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور پھر وہ معنی متروک ہو گیا اور جز میں مشہور ہو گیا یا لازم معنی میں مشہور ہو گیا، تو جب بھی لازم معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے تو جو معنی موضوع لہو ہے وہ متروک ہے، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور یا جز میں مستعمل ہے تو اس کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا۔ تو یہ اعتراض ہے، یہاں پر لازم نہیں ہے۔ تو او مقدرتاً سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بالفعل وہ موجود ہو یا بالفعل اس کے ساتھ ہو، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اذا اشتہر اللفظ، کہ جب ایک لفظ اذا اشتہر اللفظ فی الجزء او اللازم، اگر لفظ جز اور لازم میں مشہور ہو جائے، فالدلالت، تو دلالت علی الموضوع لہو، دلالت موضوع لہو پر، وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بالفعل، بالفعل متحقق نہ ہو، اگرچہ بالفعل متحقق نہ ہو، یعنی وہ اپنے معنی موضوع لہو میں متروک ہے، جز میں مستعمل ہے اور مشتہر ہے، یعنی مشہور ہے کس میں؟ جز میں مشہور ہے، لازم میں مشہور ہے، تو جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر مطابقی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ جواب دے رہے کہ اگر لفظ جز اور لازم میں مشہور ہو جائے تو دلالت موضوع لہو پر، وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ، وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ، اگرچہ وہاں پر متحقق نہ ہو بالفعل، وہاں پر یعنی اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، إِلَّا أَنَّهَا وَاقِعَةً تَقْدِيرًا، واقعة تقدیراً، واقعة تقدیراً، مگر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، بمعنی اس کا معنی کیا ہے؟ تقدیراً کا معنی کیا ہے؟ تقدیراً کا معنی یہ ہے کہ ان لہذا اللفظ معنی، کہ جو لفظ، یہ لفظ ہے، یہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ مشہور ہو گیا ہے ایک جز میں یا لازم میں، جز میں یا لازم میں، تو جب بھی یہ لفظ بولا جائے تو جز اور لازم مراد ہی ہوتے ہیں۔ تو دلالت موضوع لہو پر وہاں پر متحقق نہیں ہے، بالفعل متحقق نہیں ہے، لیکن الا انہا واقعۃ تقدیراً، تقدیراً سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کے لیے ایک معنی ہے، اس لفظ کے لیے ایک معنی ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اگر اس لفظ سے وہ لو قصد من اللفظ، اگر اس لفظ سے وہ معنی مراد لیا جائے، لکان دلالته، تو دلالته یعنی لکان دلالت اللفظ علیہ، علی معنی، اس معنی پر جس کا قصد کیا گیا ہے، مطابقتاً اس معنی۔ مثلا یہ مارکر ہے، یہ مشہور ہو گیا مارکر، یہ وضع کیا گیا اس پورے اس کے لیے، پھر یہ مشہور ہو گیا اس نب پر یا اس کی لکھائی پر۔ نب کیا ہے؟ نب جز ہے اور لکھائی کیا ہے؟ لازم ہے، خارج معنی ہے۔ ابھی یہ معنی متروک ہو گیا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ معنی متروک ہو گیا، کوئی اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے کہ مارکر کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اعتراض یہاں پر ہے کہ یہ نب میں مشہور ہے یا لکائی میں مشہور ہے، لکائی میں کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو ابھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جب آپ
لکھائی مارکر کہے اور لکھائی مراد لے لے، یہ ضروری نہیں کہ یہاں پر یہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی بھی بالفعل اس کے ساتھ لازم ہو، ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب بھی یہ مارکر جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے اس معنی موصول لہو کے لیے، اگر کبھی بھی یہ قصد کیا جائے کہ اس مارکر سے یہ معنی مراد لیا جائے، یہ معنی بمعنی ان لہذا اللفظ معنی، اس معنی لفظ کے لیے ایک معنی ہے، لو قصد من اللفظ، اگر اس لفظ سے مراد لیا جائے، لکان دلالتہ، تو اس مارکر کی دلالت علیہ اعلی حاصل معنی مطابقتاً، تو پھر لکھائی میں جو مشہور ہو گیا یا نب میں مشہور ہو گیا ہے تو یہ اس میں کیا ہوگا پھر مطابقی ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا، اور تقدیراً اس بات کی طرف اشارہ کیا اس قول کے ذریعے سے، ولو تقدیراً، کہ اگرچہ یہ لزوم کیا ہو تقدیری ہو۔ یہ میں نے مثال دیا ہے، مارکر ایسا نہیں ہے کہ نب میں مشہور ہے یا لکھائی میں مشہور ہے، یہ میں صرف میں بطور مثال آپ کو لکھ کے دیا تاکہ یہ عبارت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اذا اشتهر اللفظ فی الجزء او اللازم، یا لازم میں مشہور ہو جائے، فالدلالت علی الموضوع له، تو دلالت موضوع له پر، نب پر نہیں، لکھائی پر نہیں، وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ، اگرچہ متحقق نہیں ہے، یہ اس میں مشہور ہے، اس میں مشہور نہیں ہے، ہناک بالفعل، یعنی بالفعل ضروری نہیں ہے، الا انها واقعۃ تقدیراً، لیکن یہ واقع ہے کیا تقدیراً، تقدیراً کا معنی کیا ہے، بمعنی لہذا اللفظ، اس مارکر کا جو لفظ ہے اس کے لیے ایک معنی ہے، خاص معنی ہے، یہ اس کا جز ہے اور یہ لازم مشہور ہے۔ لو قصد من اللفظ، اگر لفظ سے قصد کیا جائے، لکان دلالتہ، دلالت اللفظ علیہ یعنی علی المعنی مطابقتاً، مطابقی ہوگا پھر، لکان دلالتہ علیہ مطابقتاً۔ وإلی ھذا اشار بقولی ولو تقدیراً، اور اس قول سے اشارہ کیا، تقدیراً سے اس قول کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر متحقق ہونا بالفعل یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ تقدیری ہو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔